نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان تبلیغ القرآن کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں. ابھی میں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 سے 64 تک آیات تلاوت فرمائی. اب اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. یہاں پر اس آیات میں اولیاء اللہ کی، اللہ کے دوستوں کی صفات بیان ہوئی ہیں اور اس کے لیے بشارت اخروی ہے، آخرت میں جو اس کی بشارت اور خوشخبری کا ہے وعدہ ہے. الا یاد رکھو، ترجمے کی طرف آتے ہیں. الا یاد رکھو، ان اولیاء اللہ ہے، جو لوگ اللہ کے دوست ہیں. ان اولیاء اللہ ہے، جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں. لا خوف علیہم، نہ ڈر ہے ان پر، یعنی نہ ان پہ کوئی خوف ہے، ڈر ہے نہ ان پہ. ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ولا هم، اور نہ وہ ہوں گے، یحزنون، غمگین، نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا، جو لوگ کہ ایمان لائے. وکانوا یتقون، اور ڈرتے رہے، جنہوں نے ڈرتے رہے یعنی تقوی اختیار کی، گناہوں سے، حرام و نواہی سے پرہیز کیا. یتقون، تقوی اختیار کی، جنہوں نے جو اللہ سے ڈرتے رہے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے عمل قرآن و سنت کے مطابق کیا اور اوامر جو قرآن و سنت نے جو اوامر بیان ہے اسی کے مطابق عمل کیا، اوامر پہ عمل کیا، اور نواہی سے، جس کو منع کیا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا. جتنی بھی جو نواہی ہے، اس میں سب سے بڑی گناہ والی چیز وہ شرک ہے، اس کے بعد بدعت ہے، اور دوسرے سیئات ہے، گناہ ہیں. تو وہ ہر قسم کی شرکیات و بدعت اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یعنی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. اس کا عقیدہ بھی توحید کے مطابق ہوتا ہے. آمنو، ایمان جو اللہ، پہلی صفت اس کی یہ بیان کی گئی کہ وہ اس کا عقیدہ توحید کا ہوتا ہے. ایمان قرآن و سنت کے مطابق اس کے عقائد ہوتے ہیں. عقیدہ توحید اس کا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ شرکیات سے پاک ہوتا ہے، اور اس کا عمل میں وہ قرآن و سنت کے پابند ہوتے ہیں، شریعت کے پابند ہوتے ہیں، کوئی خلاف شریعت کام نہیں کرتے. مفہوم اس کا اس طرح ہے. لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں، دنیا کی زندگی میں اس کے لیے خوشخبری ہے. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، یعنی اس کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل نہیں ہوتی، بدلتی نہیں، لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں، اللہ کے احکام. مفہوم، اللہ کے احکام بدلتے نہیں، اللہ کے وعدے احکام وہ بدلتے نہیں. کہ آج ایک وعدہ کیا پھر اس پر عمل نہ ہوا، نہیں، اللہ کے اس طرح نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ حق اور سچ ہے، اللہ اس کو پورا کرتا ہے. اللہ کے جو احکام ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. وہ جس کے وعدے ہیں وہ اللہ اس کو پورا کرتا ہے، اس کو تبدیل نہیں کرتا. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی. اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. یہاں پر اولیاء اللہ کے لیے، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اس کی بیان کی گئی صفات بیان کی گئی ہے، اور اس کے لیے آخرت کی بشارت کا ذکر ہے. تو اس کی جو اللہ کے ولی کی جو دو صفات یہاں پر بیان کی گئی، جو اس کا مجموعہ ہے، جو قرآن میں جا بجا اس کی صفات بیان ہوئی ہے اللہ کے دوستوں کی. عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندوں کی سورہ فرقان میں بیان ہوئی ہیں. عباد الرحمن کی صفات اس طرح میں بیان ہوئی ہیں.
سورۃ المومنین میں بیان ہوئی، سورۃ المومنون میں بیان ہوئی ہے، اور اس طرح مختلف صورتوں میں اعلیٰ پاک نے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی ہے۔ تو یہاں پر یہ اس کی جامع دو صفات کا ذکر ہوا کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور اس کا عقائد جو ہوتے ہیں وہ تو اس کی قرآن و سنت کے مطابق اس کے عقائد ہوتے ہیں، اس میں من گڑت چیزیں اور شرکیات سے ان کے عقیدے پاک ہوتے ہیں، توحید و سنت کے پابند ہوتے ہیں، اور یتقون اور عمل میں اس کا عمل وہ کے مطابق ہوتا ہے، سنت کے مطابق ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق ہوتا ہے، اس کا ہر عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، شریعت کے پابند ہوتے ہیں، اور جس چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اسلام نے اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، حرام کاموں سے بچاتے ہیں، نواہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہی لوگ پھر اصل میں کیا ہوں گے، اس کی اللہ کے ولی ہوں گے، یعنی وہ نواہی، سب سے بڑی نواہی جو قرآن نے بیان کی وہ شرک ہے، ان شرک لظلم عظیم، تو جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ شرکیات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، وہ شرکیات میں ملوث نہیں ہوں گے۔ یعنی آج کل کے زمانے کے جو شرکیات، جو بڑے شرکیات چلتے ہیں وہ ہوتے ہیں، قبر پرستی ہے، بت پرستی ہے، قبر پرستی ہے، اور یعنی قبر مذہب پہ مزار بنانا، وہاں پر اس پہ عرس اور میلے لگوانا، اور وہاں پر اپنے حاجات پیش کرنا، اور یہ چیز یہ، اور پھر اس کو قبروں والوں سے کو متصرف ماننا، اور اس کو پھر اللہ کے ہاں اس سے بچانے والا ماننا کہ اللہ یہ ہمارے شفاعون عند اللہ ہے، اللہ کے ہاں ہمارے سفارش کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ، یہ عقیدہ رکھنا، تو یہ سارے کیا ہے شرکیات میں قرآن نے اس ایسی عقیدوں پہ رد کی ہے اور اس کو شرک قرار دیا ہے۔ تو وہ اللہ کی جو ولی ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، یعنی یہ مزار پرست نہیں ہوتے، یہ قبر پرست نہیں ہوتے، مزاروں پہ میلے اور ٹھیلے لگانے والے نہیں ہوتے، ایک صرف اس کی پہچان کا، ولی کا پہچان کا طریقہ یہ۔ اور اس طرح جو بدعت ہے، اس ہر قسم کی بدعت سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ دوسرا جو بڑا نواحی ہے وہ بدعت ہے، تو ہر قسم کی بدعت سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو آج کل کے جو بدعت معاشرے میں رائج ہیں، یعنی بنانا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، تو یہ ایک بدعت ہے جو منقول سنت سے منقول نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے، تو یہ چیز بنانا یہ بدعت ہے۔ تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ بدعت نہیں مناتے، اس طرح قسم کی بدعت نہیں مناتے۔ اور اس طرح منانا، کرسمس منانا، اور اس میں جو ہے کیک کاٹنا، اور یہ چاہے شرکیات کے اعمال ہیں کہ یہ ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ ان میں نہیں ہوتے، ملوث نہیں، نہ ملوث ہوتے ہیں، نہ اس کے علاقہ کار ہوتے ہیں، اور نہ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ تو یہ جو کرسمس کے پروگرامات لوگ بناتے ہیں آج کل کے زمانے میں، یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو لگاتے ہیں، میلے لگاتے ہیں اور جلوسی نکالتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا یہ بدعت میں آتی ہیں۔ تو یہ شرکیات، جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو سچے دوست ہوتے ہیں، یہ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ ان چیزوں میں ملوث نہیں ہوتے۔ اس طرح اس کا جو فعل ہوتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا جو ہر عمل ہوتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے ان کے مطابق، سنت کے مطابق اس کے اعمال ہوتے ہیں، وہ ان کے مطابق اس کی جو انفرادی زندگی ہے یا اجتماعی زندگی وہ اس کی سنت کے تابع ہوتی ہے۔ یعنی داڑھی کو شیو کرنا، تو داڑھی کو نہ منڈواتے ہیں، یعنی اس داڑھی کی شیو نہیں کرتے، وہ سنت کے مطابق داڑھی رکھتے ہیں، اور نہ اس کو داڑھی کو کاٹتے ہیں، سنت کے مطابق جو ہے اسی کے مطابق وہ داڑھی رکھتے ہیں، اور اپنے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کرپشن سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بے پردگی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جہاں پر شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں آج کل کہتے ہیں نا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے حدود رکھے ہیں نا کہ پردے کے جو احکام ہیں، شرعی پردے کے جو احکام ہیں، کہ مثلاً چچا زاد بائی سے پردہ ہے، تو ابھی ہمارے پشتون کلچر کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہمارا رشتہ دار ہے، اس کو گھر میں وہ داخل کرتے ہیں، اس کی چچا زاد بائی ہے، اس سے پردہ نہیں کیا جاتا، حالانکہ اللہ نے اس کو منع فرمایا، اس کو یہ پردہ ہے کہ آپ اس سے پردہ کریں گے۔ تو یہ سے
تو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ شریعت کی جتنے احکام ہیں، چاہے پردے کے احکام ہیں وہ یا وراثت کے احکام ہیں، جتنے بھی احکام ہیں وہ کے مطابق عمل کرتے ہیں. اس کا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے، شریعت کے موافق ہوتا ہے، شریعت کے مطابق ہوتا ہے، شریعت سے کوئی خلاف شرع کام نہیں کرتے. تو یہ ان دونوں کا صفات کا خلاصہ ہے. اب مزید اس کی تفصیل دی گئی ہے اس ان صفات کی کہ اولیاء اللہ کی جو صفات سورہ توبہ آیت نمبر 112 میں یہاں پر بھی صفات مومن کی صفات بیان کی گئی ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف وناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اس کا صفات بیان کی اس کا ترجمہ ہے. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 112 اس میں ہے کہ اس کی کیا صفات جو بیان ہوئی ہے. ایک یہ التائبون یعنی وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. العابدون اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی بندگی صرف ایک اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کی یعنی اللہ کی بات مانتے ہیں. اوامر و نواہی جو ابھی ہم نے ذکر کیا، اوامر و نواہی کو مانتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے، بندگی صرف ایک اللہ کی کرتے ہیں. حامدون اللہ کی صفات بیان کرنے والے ہوتے ہیں. اس کی اگلی صفت حامدون ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی صفات بیان کرنے والے ہوتے ہیں کہ اللہ کی صفات زندگی دینے والا صرف اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، ہر قسم کے شر سے بچانے والا صرف ایک اللہ ہے، ہر قسم کی تکالیف میں سے نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے. اور اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا سورہ طٰہٰ میں فتعالى اللہ الملک الحق، فتعالى اللہ الملک الحق، یعنی سب سے عالی شان والا، فتعالى اللہ سب سے اعلیٰ سب سے عالی شان والا، مالک بادشاہ، حاکم بادشاہ، حقیقی بادشاہ، سچا بادشاہ صرف ایک اللہ ہے. یعنی عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے، غیب کا جاننے والا صرف ایک اللہ ہے. اس طرح علیم بذات صدور، غیب جو چیز سنوں کی دلوں کے اندر ہے اس کو جاننے والا صرف ایک اللہ ہے. اور برکت دینے والا، برکت دہندہ، برکت ڈالنے والا وہ بھی صرف ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس طرح قدیر، طاقت والی ذات صرف ایک اللہ ہے، اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا. اور اس طرح علیم ذات، کامل علم والی ذات صرف ایک اللہ ہے. تو یہ مختلف جو صفات اللہ کی بیان ہوئی ہے قرآن و سنت میں، تو یہ وہ ہوتے ہیں جس پہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں اللہ کی صفات بیان کرنے والے ہوتے ہیں، حامدون، اس کا مفہوم یہ ہے. اگلی صفت ہے السائحون. سائحون کے ایک مصداق تفاسیر لکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں. اور دوسرا مصداق اس کا یہ ہے کہ وہ دین سیکھنے یا دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے پھیلانے کے لیے وہ سفر کرتے ہیں، دین سیکھنے یا سکھانے کے لیے سفر کرتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے. تو اس کی اگلی صفت یہ ہے سائحون. اور اگلی صفت راکعون الساجدون، وہ رکوع و سجود کرنے والے ہوتے ہیں. اگلی صفت آمرون بالمعروف، امیر بالمعروف یعنی نیکی کی طرف وہ حکم کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں. معروف معنی مفہوم اس کا توحید و سنت، یعنی قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں، نیک کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں، امر کرتے ہیں. والناہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں، منکرات سے منع کرتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ پاک نے منع کیا ہے اس سے منع کرنے والے ہوتے ہیں. منکرات سب سے بڑا جو منکر ہے، بڑا نواہی، وہ شرک ہے، جو پہلے ہم نے ذکر کیا، شرک ہے، پھر بدعت ہے، اس کے بعد دوسرے جو گناہ ہیں، تو اس پہ وہ منکرات پہ وہ رد کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی صفت کیا ہوئی، ایک صفت یہاں پر امیر کہ وہ توحید و سنت کا بیان کرتے ہیں، توحید و سنت کی اشاعت کرتے ہیں، اور نواہی، شرکیات، بدعات اور منکرات پر رد کرنے والے ہوتے ہیں، اسے منع کرنے والے ہوتے ہیں. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی اللہ نے جو حدود رکھے ہیں اسی کو
کراس نہیں کرتے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو بارڈرز اللہ نے رکھے اس بارڈرز کو کراس نہیں کرتے کہ یہ حد ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا حد بندی کی ہے، نہیں یہ ہمارا یہ علاقہ آپ کا علاقہ یہاں تک ہے. تو اس طرح جو اللہ پاک نے جو حد بندی کی ہے زندگی گزارنے کے لیے، جو حد بندی کی ہے، یعنی جو احکام نازل کیے ہیں، کہ اس طرح میں نے پہلی مثال دیا پردے کا نا، کہ اللہ نے پردے کے احکام بیان کیے ہیں کہ فلاں سے پردہ ہے، فلاں سے پردہ نہیں ہے. یہ تو اب چچا بائی سے پردہ ہے، یا اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمارے کلچر میں، ہمارے پشتون کلچر میں اس سے پردہ نہیں ہے، اس کو آپ گھر میں داخل کر سکتے ہیں، بٹھا سکتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ آپ نے اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کی، حدود اللہ کی خلاف ورزی کی. اس طرح اور جو احکام قرآن نے بیان کیے ہیں اس کو ماننے والے ہوتے ہیں، اس کے سنت کے مطابق اس پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں. وہ بشر المومنین، اور اس ایسی مومنین کے لیے بشارت ہے، یعنی اس کے لیے پھر جنت کی بشارت ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے، اس کو سیکھنے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.